نہیں مانیں گے تو مشکل ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ ایمان تو پیڑ کی طرح، حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ ایمان تو پیڑ کی طرح ہے، اگر اس کو پانی دو گے، کھاد دو گے، اس کا دھیان رکھو گے تو وہ پھلے گا پھولے گا، اور اگر اس میں تم نے تیزاب ڈال دیا تو وہ سوکھ جائے گا۔ تو گناہ کرنا اور کرتے رہنا ایسا ہے گویا کہ آپ نے اس میں تیزاب ڈال دیا۔ انسان کی شخصیت انفرادی طور پر انسان کی شخصیت وہ کیسی ہونی چاہیے دنیا والوں کے لحاظ سے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس اگر ہوں گی تو ہم ایک باعزت قوم بن جائیں گے یا باعزت فرد بن جائیں گے؟ وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے اس کی عزت اپنے گھر میں بھی نہیں رہتی ہے، سماج میں تو کیا ہوگی، گھر میں بھی عزت نہیں رہتی۔ کس کی؟ جھوٹے آدمی کی۔ جو آدمی چوری کرتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ چور ہے تو اس کی عزت رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ جو آدمی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالی کی بات ماننی شروع کر دی جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا شروع کر دیا جائے تو بے شمار انعامات ملتے ہیں فرد کو، آدمی کو بے شمار انعام ملتے ہیں۔ ان انعامات میں دنیا کے انعام بھی ہیں۔ جب ان کی بات ماننے لگے گا تو جھوٹ سے بچے گا، سچائی پہ ثابت قدم ہو جائے گا، صبر کرنے لگے گا، بے صبرا پر چھوڑ دے گا، مطمئن ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، لالچ ختم ہو جائے گی دل سے، قناعت کی زندگی ہوگی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں انسان کو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ بازار میں ملتا نہیں دل کا سکون، پیسے سے نہیں خرید سکتے آپ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت ملتی ہے پیسے ہونے سے۔ کسی نے پوچھا تھا پیسے کیوں کمانا چاہتے ہو؟ کہا تاکہ عزت ملے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اونچا مکان ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، بڑھیا کار ہوگی، بڑی کار ہوگی تو لوگ عزت کریں گے۔ غلط ہے، سامنے سے ہو سکتا ہے لوگ عزت کرنے بھی لگے، دل میں عزت، ہمارے اور آپ کے دل میں عزت کسی دوسرے آدمی کے لیے کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے؟ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیے بھائی، یہ تو سچا آدمی ہے۔ کسی دوسرے آدمی کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں کہ اس کی کوئی اچھائی ہمارے سامنے آئے تو کن چیزوں سے آتی ہے؟ ایمانداری سے، کہ یہ تو بڑا ایماندار آدمی ہے، یہ خوش اخلاق آدمی ہے،
تو معلوم یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اگر ہم عمل کرنا شروع کریں گے تو جو انعامات آخرت میں ملنے والے ہیں وہ تو ملیں گے، دنیا میں بھی انعام ملے گا۔ یہ فرد کی بات ہے، اور معاشرے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے معاشرے کو بہتر بنانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم لوگوں کا رشتہ محبت کا ہے، اور محبت جس سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور ساری دنیا کی محبتیں، عقیدتیں قربان کی جا سکتی ہے۔ اور مسلمان، یہ خوبی ہے مسلمان کی، شاید ہی کوئی قوم ایسی ہوگی جس کو اس طرح کی بالغانہ محبت ہو جیسی مسلمانوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ محبت ہمارے لیے سرمایہ ہے ہماری زندگی کا، ہر چیز پہ سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، اس پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ کتنا کمزور مسلمان ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، عمل کے اعتبار سے کتنے ہی کمزور ہو، پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ مسلمان کے دل میں راسخ ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری الجھن ہے۔ مولانا عبد الباطن صاحب تقریر کر رہے تھے، ایودھیا کے بارے میں کہہ رہے تھے، بابری مسجد کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ آپ اطمینان رکھیے، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، چاہے اس زمین کو انہوں نے قبضہ کر لیا ہو، اور چاہے ان کو وہ زمین جائز ناجائز طریقے سے لے لی ہو، لیکن مقدمہ اصلاً وہ ہار گئے ہیں۔ کتنے سالوں سے ان کا دعویٰ کیا تھا؟ مندر توڑ کر مسجد بنائی، اس لیے ہمیں یہ واپس چاہیے، یہی دعویٰ تھا نا، یہی تو دعویٰ تھا ان کا۔ اس دعوے میں وہ فیل ہو گئے۔ ان ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے، جس سے ہم کو بالکل اتفاق نہیں ہے، ان ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں خود انہوں نے اقرار کیا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی، پر یہ تو ثابت ہو گیا کہ مسجد توڑ کر مندر بنایا گیا ہے، زبردستی بنایا گیا۔ میں واپس جاتا ہوں اس موضوع پر جو آج کا موضوع ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ تو محبت کے الگ الگ پیمانے ہوتے ہیں۔ صحیح پیمانہ کیا ہے؟ بات ماننے والا ہو جانا، بات مانیں گے، طریقے پر چلیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بات نہیں مانیں گے تو محبت کے اس معیار پہ تو پورے نہیں اتر سکتے جو معیار مطلوب ہے۔
جان دے دینا چھوٹا کام نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا کام بات مان کر زندگی گزارنا ہے۔ جان دینا بھی بڑا کام ہے، بات ماننا اس سے زیادہ بڑا کام ہے۔ پھر بات ماننے کے لیے جان دینی پڑے، بات مانتے ہوئے تو سبحان اللہ کہنا ہی کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بات نہیں مانتے ہوئے جان دے دینا ایک کام ہے، بات مانتے ہوئے زندگی گزارنا اور جان دینے کے لیے تیار ہونا یہ ایک الگ کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے اور یہ معیار ہے۔ آپ بات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے فیصلہ کر رہے ہیں جان دینے کا، یا بات مانتے ہوئے فیصلہ کر رہے ہیں جان دینے کا؟ دونوں میں فرق ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر بات مان رہے ہیں تو پھر ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی وہ اس پیمانے پر ہونی چاہیے جو ایک اسلامک سوسائٹی کا، ایک ملت کا جو اجتماعی رویہ ہے، طریقہ ہے، چاہے وہ تقریبات ہوں ہماری، چاہے ہمارے گھر کا معاملہ ہو اور چاہے برادری کا معاملہ ہو، چاہے کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے ہماری فیکٹری کا معاملہ ہو، یعنی صنعت کا، انڈسٹری کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو۔ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، جلدی سو جانا، جلدی اٹھ جانا، اس کا تعلق بالکل صحت کے ساتھ ہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کی سوسائٹی میں اس کا بالکل الٹا ہوتا ہے۔ جب لوگ اپنا آدھا کام، دنیا والے اپنا آدھا کام نمٹا چکے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی صبح ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے بنارس ایسا نہ ہو، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیر تک جاگنا، دیر تک سونا، آپ یقین جانیے آپ کی صحت کے لیے اتنا سخت مضر ہے یہ کام، جتنا کوئی دوسرا کام مضر نہیں ہو سکتا۔ پیٹ بھرے پیٹ پہ کھانا کھانا، دیر تک جاگنا، دیر تک سونا، یہ نہیں معلوم کہ کس کو کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، بھیس بیل کی طرح سے۔ بھائی کھانے کا وقت متعین ہونا چاہیے، مقدار متعین ہونی چاہیے، کھانا کس طریقے سے آیا ہے یہ متعین معلوم ہونا چاہیے، تو زندگی میں برکت پیدا ہوگی۔ اب جوان لوگ اپنی جوانی کو ضائع کر رہے، والدین سب سے زیادہ ضرورت والدین کی تربیت کی ہے۔ اگر گھر میں بکری پالتے ہیں اس کی جتنی نگہداشت کر لیتے ہیں، کم سے کم اپنے بچوں کی اتنی کر لیا کرو بھائی۔ بچوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیسے اخلاق ہے، کیسی تربیت ہو رہی ہے، کیسی تعلیم ہو رہی ہے، کچھ نہیں معلوم۔ بس چل رہا ہے کام، اور چل رہا ہے تو بس چل رہا ہے۔ یہ آپ کی اگلی نسل ہے، ملت کی باغبان انہیں جوانوں کے ہاتھ میں آنی، انہیں بچوں کے ہاتھ میں آنی ہے۔ انہیں سے معلوم ہوگا کہ یہ کیسی قوم ہے۔ قوم من حیث القوم، قربانی دینے والی ہے یا خود غرض ہے؟ اگر کوئی قوم من حیث القوم یا قوم کے اکثر افراد
خود غرض ہو جائیں گے، اپنے بارے میں صرف سوچیں گے. دیکھیے اپنے بارے میں سوچنا برا نہیں ہے، لیکن صرف اپنے بارے میں سوچنا تو صرف کتا ہی کرتا ہے، آدمی نہیں کر سکتا. آدمی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں تو چاہے سوچے، ضرور سوچنا چاہیے اپنے بارے میں، لیکن دوسرے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اور مسلمان تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو صرف اپنے بارے میں سوچے. پر آپ اپنے بچوں کو ایسی کیا تربیت دے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بے غرض ہو جائے، دوسروں کے بارے میں سوچنے لگے؟ دے رہے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں کر رہے تو ابھی بھی موقع ہے، کرنے کی کوشش ہونی چاہیے شروع. اس کے لیے اپنے اندر بدلاؤ لانا پڑے گا. بچے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، جب بات کر رہے ہیں تو وہ کتنی بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کس طرح کی بات کر رہے ہیں. آپ گھر میں بیٹھے ہیں، فون آیا، آپ نے بچے کی موجودگی میں، بچہ کھیل میں ہے، آپ یاد رکھیے گا اس بات کو، چھوٹا بچہ بالکل کھیل رہا ہے، آپ نے کسی سے فون پر اگر یہ کہہ دیا بھولے سے بھی کہ میں تو ابھی دکان پر ہوں، میں فلاں جگہ کام پر ہوں، ابھی گھر پہ نہیں ہوں، تو آپ یہ بات مت سمجھیے کہ اس نے سنا نہیں ہے، وہ سیکھ گیا جھوٹ بولنا. پھر آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ میرے بچے تو جھوٹ بولتے ہیں. والدین سے سیکھتے ہیں بچے. تو آپ کو انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری جو تقریبات ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں. اگر تقریبات میں ہم نے دھیان نہیں کیا، اگر تقریبات ہم اسی طرح کرتے رہے جیسے ہو رہی ہیں، ہماری شادی بیاہ. آج میں ابھی این ڈی ٹی وی کی آج شام میں خبر پڑھ رہا تھا، کیرلا کی ایک مسلمان ڈاکٹر نے خودکشی کی ہے عورت جہیز کی وجہ سے. رشتے ٹوٹ گئے، پہلا ہوا وہ ختم ہوا، دوسرا ختم ہوا، تیسرا ختم ہوا، ڈاکٹر تھا، آخر خودکشی کر لی. ملت کی سب و حالی کا یہ حال ہے، یہاں پہنچ گئی ہے. کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو بغیر نکاح کے، اور باقی سارے کام چل رہے ہیں مسلمانوں کے، سب ہو رہا ہے ویسے، اور ہماری بے عزتی ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی بدلاؤ کی ضرورت ہے. جلد سے ضروری چیز ہے، لیکن فائدہ تبھی ہوگا جب یہ ارادہ ہو کہ ہاں کچھ ہمیں کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. اگر کچھ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں کریں گے تو ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے. ایک اور بات ہے، دوسرے کو تبدیل کرنے کا کام ہم لوگ کرتے ہیں، دوسرے کی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. دوسروں کے بدلاؤ سے بدلاؤ نہیں آئے گا، اپنی تبدیلی سے بدلاؤ آئے گا.
ہم تو دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی طرف نہیں دیکھتے. ہمیں خود کو اپنی طرف دیکھنا، ہم کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، انفرادی زندگی میں کیا کر رہے ہیں اور اجتماعی معاملات میں کیا کر رہے ہیں. اگر ہم اجتماعی معاملات میں چیزوں کو ٹھیک جگہ پہ رکھ کر ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ سارے کام نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے. اگر کوشش کریں گے تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں کوشش کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ویسے ہی جیسے چل رہا ویسے چلتا رہے گا. اور جیسا چل رہا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا رہے گا. وہ بچوں اور بچیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، بے حیائی عام ہو گئی. مولانا تذکرہ کر رہے تھے پہلی تقریر میں. تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر غیر مسلموں کے ساتھ شادی کریں گے تو حرام ہے، بالکل حرام ہے. اس کی کسی قیمت پر نہ لڑکے کو اجازت نہ لڑکی کی کوئی اجازت. اور کیا مطلب ہے اس طرح کے رشتوں کا مسلمان سوسائٹی میں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ بچپن میں دین نہیں سکھایا گیا، تربیت نہیں کری گئی، دیکھا نہیں گیا، ان کو سنبھالا نہیں گیا، تو وہ تو عمر ایسی ہوتی ہے. ساتھ میں پڑھیں گے، ساتھ میں گھومیں گے، ساتھ میں رہیں گے، ابا اماں کو پتہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے. کہہ رہا تھا بکری کی جتنی فکر کرتے ہو اتنی کر لو اپنے بچوں کی فکر. والدین کی ذمہ داری ہے. بچوں کو برا کہنے سے کچھ مطلب نہیں ہوگا، والدین ہی کی ذمہ داری ہے. بچپن سے اس کو دین سکھانے کی ضرورت ہے، اس لیے مکتب کی بات ہوتی ہے کہ مکتب کی تعلیم سب بچیوں اور بچوں کو دینا فرض عین ہے مسلمانوں پر، کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ کر دیں. یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کے لیے. اتنا قرآن سیکھنا، اتنا دین سیکھنا جتنا مکتب کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے. فکر ہی نہیں. پورے محلے میں اگر کہیں ایک مکتب ہوتا ہے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، ہاں جی ایک مکتب ہے. پوچھو بھیا بچے کتنے ہیں یہاں؟ کہ 1100 بچے ہیں. مکتب ایک ہے، کہیں تو ایک بھی نہیں ہے. اور جہاں ایک ہے وہاں سب مطمئن ہے کہ جی بڑا ہوا ہے. جمعیت علماء کے بنیادی کاموں میں سے مکتب کا قیام ہے، مکتب کی تعلیم ہے. آج بھی یہ جو ہم لوگ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر یہاں جمع ہیں، جمعیت علماء بنارس مبارکباد کی مستحق ہے. کتنے سالوں سے، کتنے سال ہو گئے؟ 31واں اجلاس ہے. ماشاءاللہ 31 سال ہو گئے. 31 سال سے لگاتار کر رہے ہیں. سال تو زیادہ ہوئے ہو گئے، بیچ میں کئی سال چھوٹے ہیں، کووڈ والے چھوٹے ہیں، اور بھی کچھ 35 سال ہو گئے. تو یقیناً جمعیت علماء بنارس مبارکباد کی مستحق ہے کہ اتنے سالوں سے اس کام کو کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اس کی برکت، اس کی افادیت یہ ہے کہ جمعیت علماء کی اضلاع کی یونٹوں میں بنارس کی یونٹ ممتاز یونٹ ہے، اسی سیرت پاک کے پروگرام کی برکت سے الحمدللہ. پر یہ جو مکتب کا کام ہے، اس کے بغیر آپ اپنی نسلوں کو نہیں سنبھال سکتے. آپ کی نسلیں آپ کے ہاتھ سے جا رہی ہیں. سنیے،
پچھلے 1000 سال میں جتنا بدلاؤ آیا ہے زمانے میں، اس سے زیادہ پچھلے 3 سالوں میں بدلاؤ آ گیا۔ پہلے سست رفتاری سے زمانہ بدلتا تھا، اب تو آپ سوتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں تو کتنے بدلاؤ آ چکے ہوتے ہیں۔ ہر روز ہر لمحہ بدلاؤ آ رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں، آپ کی مصروفیات کیا ہیں، آپ کی پسند ناپسند کیا ہے، سب جمع ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا چیز پسند کرتے ہیں، کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں، کیا کھانا پسند کرتے ہیں، کتنے بجے سوتے ہیں، کتنے بجے اٹھتے ہیں، ہر چیز کا پیٹرن آپ کا جمع ہو رہا ہے۔ آپ کی شخصیت کی پوری انفارمیشن ایک جگہ جمع ہو رہی ہے۔ اتنا بدلاؤ آ گیا، سوچنے کا انداز بدل گیا ہے، اور نوجوانوں کے اوپر اس کا جو ایفیکٹ پڑا ہے، جو اثر ہوا ہے، وہ اثر تو بڑا عجیب ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنا، اس کو کاٹنا مشکل ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جی چاہے گا سمجھا لیں گے، ختم ہو جائے گی بات، نہیں سمجھا سکتے۔ آپ کو اسے بچپن سے پکڑنی پڑے گی، اس کی انگلی، اس کو دوست بنانا پڑے گا۔ والدین بچپن میں تو دیکھتے نہیں، بڑا ہوگا تو سختی کرنے لگتے ہیں۔ تو سختی کا زمانہ، سختی کا معاملہ گیا ہاتھ سے۔ آپ اگر اپنی بیٹی کو، بیٹے کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں، میں بزرگوں سے کہتا ہوں، تو آپ کسی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جس طرح کا طوفان چلا ہوا ہے، اور میں جوانوں سے کہتا ہوں، آپ کے لیے گولڈن اپورچونٹی ہے، سنہرا موقع ہے۔ جن کو والدین یا والدین میں سے کوئی ایک ملا کہ آپ خدمت کر کے راضی کر لیجئے، انہیں اپنی آخرت بنا لیجئے۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا، صرف آپ نے طے بھی کر دیا اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کو، تو آپ کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ کی اولاد آپ کو جوتوں سے پٹائی نہیں کر لے۔ یہ وہ گیند ہے جس کو جتنی زور سے آپ دیوار پہ ماریں گے، اس سے زیادہ زور سے آپ کے پاس واپس آئے گی۔ بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کرنے والے، یہ شکایت بہت عام ہو گئی ہمارے ساتھ۔ دیندار لوگ، اچھے لوگ، بچوں نے اپنے والدین کی بے ادبی کرنی شروع کر دی ہے، بڑے ڈرنے لگے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا، ایک زمانہ تھا، کچھ ہی سال پہلے ایک زمانہ تھا کہ بچے بڑوں سے ڈرا کرتے تھے۔ ہم ایک ایسی نسل ہیں کہ ہم اپنے بڑوں سے بھی ڈرتے رہے، اور اب اپنے بچوں سے بھی ڈرنا پڑتا ہے۔ بڑوں سے تو ڈرے ہی، بچوں سے بھی ڈر کے رہنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ناگوار ہو گیا۔ یہ والدین کا حال ہو گیا، موجودہ زمانے کے والدین کا یہی حال ہو گیا۔ بچہ 13-14 سال کا ہوا تو ماں باپ ڈرنے لگتے ہیں۔ بتائیے، بچپن سے آپ نے اس کو پکڑا نہیں، اب لڑائی ہے گھر میں، وہ سنتا نہیں۔ تو بچوں کو بچپن سے پکڑنا، اس راستے میں لے کے چلنا، اس کی فکر کرنی۔ مولانا نے مجھے کہا تھا، حافظ عبید اللہ صاحب نے، کچھ جمعیت کے بارے میں کہنا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں جمعیت کے بارے میں کیا کہوں، اور وقت ختم ہو گیا۔ تو میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ فرما دیں گے جمعیت کے بارے میں۔ حضرت جب بھی پتہ نہیں، جمعیت کے بارے میں 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں اس وقت، اس کیفیت میں، اس جلسے میں۔ ایک تو یہ کہ انفرادی زندگی میں، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، تو انفرادی ضروریات ہوتی ہیں اور ملی ضروریات، اجتماعی اور ملی ضروریات کے لیے اجتماعی طریقے عمل کی ضرورت ہے کام کی۔ آپ کے پاس
جمعیت علماء کی شکل میں ایک ایسی جماعت موجود ہے الحمدللہ، بزرگوں کی بنائی، باقاعدہ طور پر تو اس کو 100 سال ہو چکے ہیں، 100 سے اوپر ہو گئے، لیکن کام تو یہ جماعت اس سے پہلے سے کرتی چلی آ رہی ہے، کئی 100 سال سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کم سے کم ان سے سلسلہ ملتا ہے جا کر کے، اس انداز سے کام کرنے کا، اس فکر کے ساتھ کام کرنے کا۔ جمعیت علماء جس شکل میں آپ کے ساتھ سامنے موجود ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں تو اگر آپ نے کسی جماعت کے ساتھ جوڑ پیدا کیا، اس جماعت کا کوئی بھی آدمی کہیں بھی کوئی کام کرے گا، آپ کا حصہ اس میں ضرور ہوگا۔ اگر گجرات میں کام چل رہا ہے، اگر آسام میں کام چل رہا ہے، اگر بنگال میں کام چل رہا ہے، جو الحمدللہ چل رہا ہے، تو یا آپ کے ہاں یہاں کوئی کام ہو رہا ہے، اس وقت یہاں کام ہو رہا ہے الحمدللہ، بیٹھے ہیں ہم لوگ، کب تک چلے گا؟ تو یہ سمجھنا کہ صرف یہی والوں کو حصہ ملے گا، یہ نہیں ہے۔ جہاں جہاں یہ جماعت موجود ہے سب لوگوں کو حصہ ملے گا، اور دین ہے یہ، ہم اس کو دین سمجھ کر ہی کر رہے ہیں، اور اگر یہ دین نہ ہو تو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو ہمیں اپنی نیتوں کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ نیت ٹھیک ہے تو یہ دین ہے، دین کا کام ہے۔ نیت غلط ہے تو کتنا بڑا دین کا کام ہو بیکار ہے۔ میں اپنے سب ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، نیت صحیح ہو تو انشاءاللہ یہ دین کا کام ہے، اور بڑا دین کا کام ہے، کیونکہ دین کے بہت سارے شعبوں کو اس میں گھیرا گیا ہے۔ بچوں کی مذہبی تعلیم کو لیا گیا ہے، جوانوں کے لیے لیا گیا ہے، بزرگوں کے لیے کام کیا جاتا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو اللہ تعالی کاموں میں برکت عطا فرمائے، ہم لوگوں کی نیتوں کی اصلاح فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو جمعیت علماء کے ساتھ جڑنے کا، دوسرے کے لیے کچھ نہیں، اپنے لیے ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے لیے اجتماعیت کے ساتھ کوشش کرنی ہے۔ کئی ضرورتیں ہیں جو بغیر اجتماعیت کے پوری ہو جاتی ہیں، لیکن کئی ضرورتیں ایسی ہیں جو بغیر اجتماعیت کے پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اکثریت والے ملک میں ہیں جہاں خود آپ کی اکثریت ہے، تب بھی آپ کو جماعت کی ضرورت ہے، جمعیت کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ ایسے ملک میں ہیں جہاں آپ اقلیت میں ہیں تو یہ ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو جمع ہونا ہے، جمع ہو کے کوشش کرنی ہے، اپنی درگاہوں کی حفاظت کے لیے، قبرستانوں کی حفاظت کے لیے، مساجد معابد کی حفاظت کے لیے، اور اپنے معاشرے کی حفاظت کے لیے۔ اب وہ شادیاں غیر مسلموں کے طریقے سے ہونے لگی ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ڈھول بج رہا ہے تو کسی چیز کا بج رہا ہوگا، پہنچے تو دیکھا شادی ہو رہی تھی، اپنی شادی ہے۔ اچھا چلیے پھر غنیمت ہے، ایک تو خوشخبری مل گئی۔ تو بہرحال لیکن ہمارے یہاں بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے، 19-20 کے فرق کے ساتھ، جہاں ڈھولک نہیں ہوتی وہاں دوسرے بہت سارے چیزیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سیرت کے پروگرام کو بھی عام کر دیں، گاؤں گاؤں، محلے محلے، بڑے پروگراموں کے ساتھ چھوٹے پروگرام بھی ہونے لگے، مقامی جمعیتوں کے۔
تاکہ لوگوں کی زندگی میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے لوگوں کے اندر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.